الرحمن الرحیم در صرف معطل عین بہما باب تعلیل و تغییر بسیار افتد، مگر در باب تفعیل تفاعل و تفاعل و مفاعلہ کہ صرف این چہار باب با صرف صحیح برابر باشد و سباقت صرف و این است از باب فعل یفعل بفتح العین فی الماضی و ضمها فی الغابر چون القول گفتن کہتے ہیں در صرف معطل عین، معطل کی آپ نے تین قسمیں پڑھی، معطل بیک حرف کی آپ نے تین قسمیں پڑھی، معطل فا، معطل عین، معطل لام۔ ان تمام میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ معطل عین میں، معطل عین کی گردان کے تمام بابوں میں تعلیل و تغییر بہت زیادہ ہوئے ہیں، یعنی معطل میں تو ہر ایک میں تعلیل ہے، لیکن زیادہ تر اگر دیکھا جائے تمام میں تو معطل عین میں سب سے زیادہ تعلیل و تغیر ہوا ہے۔ مگر کہتے ہیں جو باب تفعیل، تفاعل، تفاعل اور مفاعلہ، یہ بھی چاروں ابواب آپ نے منشعب کے اندر پڑھے تھے، ثلاثی مزید تھے، تو اس ثلاثی مزید جو بغیر الف کے تھے، بے حمزہ وصل کے ابواب تھے، ان میں چار ابواب تفعیل، تفاعل، تفاعل اور مفاعلہ کہتے ہیں، ان میں یہ چار باب صحیح کی گردان کے برابر ہے، یعنی ان کے اندر تعلیل و تغیر زیادہ نہیں ہوئے بلکہ صحیح کی گردان کے برابر ہے۔ جس طریقے سے صحیح وغیرہ میں گردان وہ آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی صحیح کے برابر ہے کہ اس میں بھی زیادہ گردان وغیرہ کرنے میں وہ زیادہ تغیر و تبدل اس کے اندر نہیں ہوتا۔ معطل عین کے تعلق سے معطل لام وغیرہ ہو اس سے بحث نہیں ہے، معطل عین وغیرہ میں ان چاروں باب میں زیادہ تعلیل وغیرہ نہیں ہوتی، وہ صحیح کی گردان کی طرح آسانی سے نارمل طریقے پر اس کی گردان ہو جاتی ہے۔ وہ سباقت صرف و این است، اور کہتے ہیں اس کے گردان کا بیان یہ ہے، کس کی؟ یعنی جو معطل عین جو اوپر والے کا ہے، معطل عین کے تمام بابوں میں تعلیل و تغیر بہت زیادہ ہوا ہے، اب اس تعلیل و تغیر والی گردانیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور ان گردانوں کے بعد پھر آگے کچھ قاعدے اور ضابطے اور بیان کر کے کچھ مثالیں بھی بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں اس کی گردان، سباقت کا معنی ہوتا ہے لانا، سبقت کرنا، آگے لانا، تو اس کی گردان کا لانا یہ ہے، یا اس کی گردان کا بیان یہ ہے، از باب فعلا یفعلو۔ آپ نے مجرد کے 5 باب پڑھے ہیں، ان میں سے فعلا یفعلو جو سب سے پہلا باب ہے، نصر ینصرو کے وزن پر، اس گردان سے معطل عین کی یا اس باب سے معطل عین کی گردان کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں باب فعلا یفعلو سے بفتح العین فی الماضی و ضمها فی الغابر، ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ اور مضارع میں عین کے ضمہ کے ساتھ۔ تو آپ نے تو منشعب میں پڑھا تھا صحیح کی نصر ینصر نصرن، جس میں کوئی تعلیل و تغیر نہیں ہوا تھا، وہ سیدھا سا تھا۔ اب یہاں پر آپ تعلیل والے گردان پڑھیں گے، جیسے القول و گفتن کہنا، تو القول میں آپ دیکھیں یہ باب نصر ینصر سے ہے، اور نصر ینصر ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ معطل ہے، چونکہ اس میں اصلی حروف میں واو موجود ہے، اور معطل عین میں بھی کون سا ہے؟ معطل عین کی پہلی قسم معطل بیک حرف کی جو دوسری قسم ہے معطل عین، وہ معطل عین ہے یہ، کیونکہ اس کے عین کلمہ کی جگہ پر واو حرف علت موجود ہے۔ دیکھیے اب اس کی گردان القول و گفتن کہنا، قال تو آپ نے بہت پڑھا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس طریقے سے قال کا معنی کہنا، اسی سے اس کا مصدر ہے القول۔ اب اسی کی گردان بیان کرتے ہیں۔ اس بعد فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف کی گردان ابھی تک آپ نے صحیح سے پڑھا تھا، اور معطل سے معطل عین سے یہ گردان ہوگی، معطل عین واوی سے۔ قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتے قلتما قلتنا قلتو قلنا، یہ ہوئی گردان۔
یہ تو ماضی. قالا اصل میں کیا تھا؟ قوالا، نصرہ کے وزن پہ. لیکن اس میں جب تعلیل ہوئی کہ قوالا واو متحرک، اس کے ما قبل مفتوح، اس واو کو الف سے بدل دیں گے. یہ ہے قاعدہ. قالا اصل میں کیا تھا؟ قوالا، واو متحرک ما قبل مفتوح، اس واو کو الف سے بدل دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قالا. یہی تعلیل ہوگی قوالا میں. قالا اس میں بھی اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا. قالو اس میں بھی یہی تعلیل ہوگی. قالت اس میں بھی یہی تعلیل. قالتا، قالا سے قالتا تھا کہ یہی تعلیل ہوگی. آپ اس کو جب اس وزن پہ لائیں گے تو قوالا، قوالا، قوالو، قوالت، قوالتا، تو اس میں واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا. اس کے بعد ہے قلنا. تو قلنا اصل میں کیا تھا؟ قولنا. آپ اسی وزن پر لائیں گے. قولا، قولا، قولو، قولت، قولتا، قولنا. فعلنا کے وزن پر. نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا. تو اسی سے قولنا. اب قولنا ہے تو قولنا، قلنا، قولنا، یعنی قولنا یہ قلنا کیسے ہو گیا؟ تو اب اس کے لیے کیا؟ قولنا. قولنا میں دو طریقے سے اس کی تعلیل کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ قولنا واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا. ٹھیک ہے، جب واو کو الف سے بدل دیا تو اب اجتماع ساکنین ہو گیا. چونکہ قولنا، قولنا میں لام بھی ساکن ہے، اور جب ہم نے واو کو الف سے بدلا تو الف بھی ہمیشہ ساکن ہوتا، اوپر آپ پڑھ چکے ہیں. تو اب قولنا میں واو جب الف ہوا تو الف بھی ساکن اور لام بھی ساکن، تو دو ساکن جمع ہو گئے، جس کو ہم بولتے ہیں اجتماعی ساکنین. دو ساکن کا جمع ہونا. اور جب اجتماع ساکنین ہوتا ہے تو ان میں سے ایک ساکن کو گرا دیتے ہیں. تو وہاں پر جب اجتماع ساکنین ہوا تو اب پہلے والا جو الف تھا اس الف کو گرا دیا تو کیا بچا؟ قلنا ہو گیا. اب قلنا میں قاف پر جو فتحہ تھا اس فتحہ کو ضمہ سے بدل دیا. اور ضمہ سے کیوں بدلا؟ تاکہ دلالت کرے واو کے حذف ہونے پر کہ اصل میں یہاں پر کیا ہے؟ واو ہے. اس واو کے حذف ہونے پر وہ دلالت کرے، اس لیے کیا ہے؟ قولنا قلنا ہو گیا اس انداز سے. اچھا، ایک تعلیل تو یہ کی جاتی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کی تعلیل ایسے نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے قولنا ہے، واو کا جو فتحہ ہے اس فتحہ کو ضمہ سے بدلا. واو کا جو فتحہ ہے اس فتحہ کو ضمہ سے بدلا. اب ضمہ سے بدلنے کے بعد اس ضمہ کی واو کی جو حرکت ہے ضمہ، اس کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. ما قبل کی حرکت زائل کرنے کے بعد ما قبل یعنی کاف پر جو فتحہ ہے اس فتحہ کو ہٹا دیا، اور واو پر جو ضمہ ہے اس ضمہ کو کاف کو دے دیا. اور جب کاف کو دے دیا تو اجتماع ساکنین ہو گیا واو اور الف کے درمیان. اجتماع ساکنین ہو گیا واو اور لام کے درمیان، سوری الف نہیں قولنا ہے نا، تو واو اور لام کے درمیان اجتماع ساکنین ہوگا. دو ساکن جمع ہوئے تو اس واو کو گرا دیا تو کیا بچا؟ قلنا ہو گیا. بعض لوگ یہ تعلیل کرتے ہیں، اور چونکہ یہاں پر واو کے دلالت ہونے پر دلالت کر تو اس اعتبار سے یہ تعلیل زیادہ بہتر ہوئی. کیونکہ ضمہ جو لائے ہیں تو وہ اسی واو کے دلالت پر کہ واو کے حذف ہونے پر دلالت کرے. تو واو حذف ہونے پر دلالت اسی طور پر ہوگی جبکہ ہم اس طریقے سے تعلیل کریں کہ واو پر جو فتحہ تھی اس فتحہ کی حرکت کو ضمہ سے بدلا، پھر اس ضمہ واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. ما قبل کی حرکت زائل کرنے کے بعد اس کے بعد اجتماع ساکنین ہو گیا واو اور لام کے درمیان، واو کو گرا دیا، قلنا ہو گیا. اب یہ تعلیل پورا قلنا سے یہی ساری تعلیل پورن چلے گی. قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتے، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا. سب کی اصل ویسی نکلے گی. قلنا اصل میں قولنا تھا، اسی طریقے سے قلتا اصل میں قولتا تھا. قولتا، قولتما، قولتم، قولتے، قولتما، قولتنا، قولتو، قولنا. یہ اصل تھا اور تعلیل کے بعد یہ ہو گیا. تو آپ کو یہ یاد کرنا اور اصل بھی ذہن میں رکھنی کہ اصل اس کی ہے کیا. چلیے، تو یہ اس بات فعل ماضی معروف ہے. قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتے، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا. اس بات فعل ماضی مجهول قیلا، 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 قیلو، قیلت، قیلتا. قلنا، قلتما، قلتم، قلتے، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا. تو یہاں پر آپ دیکھیں قیلا سے قیلتا صرف یہاں پر بدلا ہوا ہے، باقی قلتو، قلنا جو اوپر معروف ہے وہی مجهول بھی ہے.
لیکن اس میں تعلیل میں فرق ہوگا. قیلا اصل میں کیا تھا؟ قویلا. تو ماضی مجہول کا وزن کیا ہے؟ فعیلا. نوسیرا تو اس کے وزن پر کیا ہوگا؟ قولا. یہ قیل اصل میں کیا ہوگا؟ قویلا. فعیلا کے وزن پر. اور جب قویلا ہے تو قیل کیسے ہو گیا؟ تو اس کے لیے اس کی تعلیل کیا ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں قیل کس طرح سے ہوگا؟ تو قیل کا قاعدہ یہ ہوگا، قویلا ہے تو واو کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے، کیونکہ واو اپنے ماقبل کیا چاہتا ہے؟ کسرہ چاہتا ہے. وہ قویلا ہے تو واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے. واو ماقبل کی حرکت زائل کرنے کے بعد اس کے بعد اب واو کے ماقبل کسرہ ہونے کی وجہ سے وہ واو یا ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ قیلا. کیونکہ قویلا ہے اس طریقے سے کیا بن جائے گا؟ قیلا بنے گا. اور قویلا قویلا قویلو قویلت قویلتا قوبلنا. قوبلنا قلنا اصل میں کیا ہوگا؟ قوبلنا. اب قوبلنا سے قلنا کیسے بنا؟ قوبلنا سے قلنا اس طور پر بنے گا، واو اپنے واو متحرک ہے اور واو پر ضمہ، واو پر کسرہ دشوار رکھتے ہوئے اس کو ساکن کر دیں گے. واو پر کسرہ دشوار رکھتے ہوئے اس کو ساکن کر دیں گے. ساکن کریں گے تو اب اجتماع ساکنن ہوگا واو اور لام کے درمیان. قوبلنا میں قاف پر ضمہ تو رہے گا، چونکہ مجہول ہے یہ صیغہ، یہ مجہول ہے تو فا کلمہ مضموم ہوگا تو قاف پر تو ضمہ رہے گا ہی. اب قلنا سے اصل میں قوبلنا تھا تو واو پر کسرہ دشوار رکھتے ہوئے اس کو ساکن کر دیں گے. اجتماع ساکنین ہو گیا اس کے درمیان، واو اور لام کے درمیان. واو کو گرا دیں گے، کیا بچے گا؟ قلنا. اس طریقے سے اس کی تعلیل ہوگی. اور ایک قاعدہ جو یہ بتاتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ قلنا کو قیلا کے قاعدے سے پہلے انہوں نے واو کو یا سے بدلا اور پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کیا ہے؟ گر گئی، قلنا ہو گیا. لیکن وہی والی تعبیر زیادہ صحیح ہے. چلیے دیکھیے فعل ماضی مجہول قیلا قیلا قیلو قیلت قیلتا قلنا قلتم قلتے قلتما قلتنا قلتو قلنا. یہ تو ہو گیا، اس کی تعلیل ہو گئی. اب باقی جو صیغے ہیں وہ آگے آپ لوگ دیکھ لینا. پوری کردار اس بات فعل مضارع معروف نفی تاکید بلند، یہ گردانیں پہلے جو ہے سب پڑھ لو، اس کے بعد ہر ایک کی گردان انہوں نے آگے تک دی ہے. اس کے بعد دیکھو سبقی قانون کے ذریعے سے تعلیلیں بیان کر دی آگے انہوں نے، وہ باتیں آپ کو ایسے ہی مختصر میں بیان کر دیا ہے. تو آپ گردانے کہاں تک یاد کر کے لاؤ گے؟ آپ گردان فی الحال یہاں تک یاد کر لانا. نفی تاکید بلند وغیرہ بھی ہے تو آپ نفی جہت بلند لم یقل لم یقالا لم یقالو لم تقل لم تقالا لم یقلنا لم تقل لم تقالا لم تقالو لم تقالی لم تقالا لم تقلنا لم اقل لم نقل. لام تاکید بانون صغیر ثقیلہ سے پہلے تک آپ گردان یاد کر کے لائیں گے. گردان اور جو میں نے مختصر میں قاعدہ بیان کیا ہے وہ تھوڑے قاعدے ذہن میں رکھ لانا. آپ اتنا پہلے یاد کرو، اس کے بعد پوری گردان، پھر آگے جو قاعدے ہیں وہ یاد کریے گا.